السلام علیکم. کیسے ہیں سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خوش رہیں. اللہ پاک سب کو خوش رکھے. آج ایک کہانی کی طرف جاتے ہیں جو قربانی، عزت اور انتظار کی ہے. کہانی کچھ یوں ہے. ایک قبیلہ تھا جو پہاڑی علاقوں میں رہتے تھے. ان سب کا گزر بسر وہاں پہ ڈرائی فروٹ پہ ہوتا تھا، یعنی کہ بادام، اخروٹ وغیرہ. ان سب کا یہ بزنس تھا. کہانی عابد اور آصفہ کی ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے. آصفہ راستے میں جا رہی تھی. اس کی منزل اخروٹوں کے باغ کی طرف تھی. جاتے جاتے اس کا پاؤں پھسل گیا ایک پتھر لگنے سے. تو اس کو کافی چوٹیں لگی. وہ پریشان ہو گئی، اٹھنے کے قابل نہیں تھی. وہاں سے عابد کا گزرنا ہوا. وہ بہت ہی اچھا اور نائس لڑکا تھا، عزت دار لڑکا تھا. تو اس نے دیکھا آصفہ کو تو وہ پریشان ہوا. اس کو چوٹ لگی ہوئی تھی. وہ وہاں گیا اور اس نے اپنے کپڑے سے اس کی پٹی کی اور اسے اٹھایا. وہ چل نہیں سکتی تھی. تو عابد نے اسے اٹھایا اور ساتھ لے گیا، اس کے گھر تک چھوڑ دیا. تو آصفہ نے عابد کا شکریہ ادا کیا. تو عابد وہاں سے چل پڑا اپنی منزل کی طرف. وہ بھی اسی اخروٹوں کے باغ کی طرف جا رہا تھا. وہ واپس چلا گیا اپنے کام کی طرف. وقت گزرتا گیا. آصفہ ایک دن پھر وہیں سے جا رہی تھی. سامنے آمنا سامنا عابد کے ساتھ ہوا. تو اس نے شکریہ ادا کیا کہ مجھے چوٹ لگی تھی، آپ نے میری ہیلپ کی اور مجھے جو ہے نا اپنے کام کی طرف، اپنے گھر کی طرف چھوڑا ہے. تو اس نے کہا یہ کوئی بات نہیں، یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں اور ہم عزت دار لوگ ہیں. پٹھان لوگ تھے، اپنے آبا و اجداد کے ساتھ رہنے والے ہمسائے وغیرہ کی عزت کرتے تھے اور بہادر لوگ تھے. وقت گزرتا گیا. ان کی محبت شروع ہوگی، محبت کی داستان شروع ہو گئی. وہ ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے جب گزرتے تھے تو ایک دوسرے سے آنکھوں میں سوال کرتے تھے. ایک دوسرے سے بات تو نہیں کر سکتے تھے. وقت گزرتا گیا. عابد نے ان کے گھر رشتے کی پیشکش کر دی. اپنے گھر والوں کو اس نے بھیجا کہ آپ جو یہ فلاں گھر ہے، وہاں ایک لڑکی ہے آصفہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو آپ میری جو ہے نا شادی کی بات چلائیے. تو اس کے گھر والوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. وہ چل پڑے. انہوں نے کہا چلے گئے وہاں پہ. انہوں نے سب صورتحال بتائی. تو اس کے گھر والے، آصفہ کے گھر والے برہم ہوئے. انہوں نے کہا یہ ہمارے خاندان میں بہت غلط ہے، ہم نے آج تک کسی کو محبت کی اجازت نہیں دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے سمجھایا لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. تو آصفہ کے گھر والوں نے رشتہ اور جگہ طے کر دیا. آصفہ نے عابد کو پیغام بھجوایا اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ میرے لیے کچھ کریں، نہیں تو اگر کہیں اور جگہ شادی ہو گئی تو میں زہر وغیرہ یا کسی جگہ جان دے دوں گی، لیکن خودکشی کر لوں گی. تو عابد بہت پریشان ہوا. عابد نے کہا یہ تو بہت مشکل میں ڈال دیا ہے. اس کو ایک بات سمجھ میں آئی. وہ لوگ اپنے پیروں کی بہت قدر کیا کرتے تھے، عزت افزائی کرتے تھے. عابد وہاں سے نکلا، اپنے پیر کے پاس چلا گیا، اپنے پیر صاحب کے پاس چلا گیا. اس نے وہاں پہنچا. اس نے سب صورتحال سے آگاہ کیا پیر صاحب کو. پیر صاحب کچھ سوچا. اس نے کہا کہ عابد میں وہاں چکر لگاؤں گا لیکن تھوڑی سی میری مصروفیات ہیں، ایک ہفتے کی، یہ چند ہفتوں کی، تو یہ میری مصروفیات جیسے حل ہو جائیں گی تو میں انشاءاللہ وہاں آؤں گا اور سب کو سمجھاؤں گا. عابد وہاں سے چلا آیا. واپسی اس کو اپنے پیر صاحب کا انتظار رہنے لگا. وہ بہت پریشان تھا. کچھ دن گزر گئے. وہ دن جو پیر صاحب نے طے کیا تھا آنا تھا، وہ دن آ گیا. شام کا وقت تھا. عابد انتظار میں بیٹھا ہوا تھا. تو پیر صاحب وہاں آ گئے. سب لوگوں نے پیر صاحب کو دیکھا، سب عزت افزائی کی اور انہوں نے کہا
پہلے تو یہ باتیں چھوڑو، چلتے ہیں وہاں جس وجہ سے میں آیا ہوں۔ سب چل پڑے ان کے گھر۔ تو جب سامنے والے آصفہ کے گھر پہنچ گئے تو انہوں نے دیکھا عابد کو، تو وہ پہلے بہت برہم ہوئے، ناراض ہوئے کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے آیا یہاں پہ۔ تو جب ان کی نظر پیر صاحب پہ پڑی تو پھر وہ سب خاموش ہو گیا۔ پیر صاحب کو دیکھتے ہی سب نے پیر صاحب کی عزت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنا مہمان نوازی کے لیے جو جگہ بنائی ہوئی تھی، ڈیرا وغیرہ، تو وہ سجانا شروع ہو گیا۔ کوئی پھل وغیرہ جیسے پیر صاحب کی عزت کی جاتی ہے تو شروع ہو گیا۔ پیر صاحب وہاں پہ کھڑے رہے۔ پیر صاحب نے کہا جس وجہ سے میں آیا ہوں، جو بات میں کرنے آیا ہوں، جب تک وہ میری بات پر آپ لوگ عمل نہیں کرو گے تب تک میں آپ کی کسی چیز اور کسی مہمان نوازی کو نہیں مانوں گا اور یہیں کھڑا رہوں گا۔ وہ پریشان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں آصفہ کا رشتہ عابد کے لیے لینے آیا ہوں، کیا آپ لوگوں کو منظور ہے؟ تو سامنے والے چونک گئے، وہ پریشان ہو گئے، یہ کیا آج رہے، خاموش کر رہے۔ تو پیر صاحب نے دوبارہ اونچی آواز میں کیا کہا کہ آپ لوگوں کو رشتہ منظور ہے کہ نہیں؟ ایک دفعہ پھر خاموشی رہی وہاں پہ۔ پیر صاحب نے اپنے قدم اٹھائے، پیچھے کی جانب چلنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے اندر میری عزت ہی نہیں ہے، میرا خیال ہی نہیں ہے کہ میں اتنی دور سے چل کر آیا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے مریدین میں سے کوئی غلط قدم اٹھائے اور کسی کی موت ہو جائے۔ تو وہ واپس چلنے لگے تو آصفہ کے والد بڑے پیر صاحب کے قدموں میں گر پڑے اور رونے لگے، جناب ہم آپ کو ناراض نہیں کر سکتے، جیسے آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا یہ وعدہ ہے، آپ لوگ مجھ سے وعدہ کرو کہ آپ اس بات سے مکرو گے نہیں۔ تو انہوں نے وعدہ لیا اور پیر صاحب ان کے مہمان نوازی کے جو ڈیرا وغیرہ ہے اس میں چلے گئے، بیٹھے، سب لوگ بیٹھ گئے، وہاں پہ عزت ظاہر ہوئی۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ میں تاریخ رکھ رہا ہوں، اس تاریخ کو عابد اور آصفہ کا نکاح ہوگا۔ سب نے وہاں پہ دعا خیر کر دی۔ پیر صاحب چلے اور عابد کے گھر آ گئے تو انہوں نے رات وہیں رہے تو عابد نے بہت عزت افزائی کی پیر صاحب کی۔ پیر صاحب دوسرے دن صبح چلنے لگے تو عابد نے پیر صاحب سے کہا کہ جب تک میرا نکاح نہیں ہوگا تب تک آپ یہاں سے نہیں جا سکتے۔ پیر صاحب نے کہا نہیں بیٹا، میرے اور بھی کام ہے، اور بھی مریدین ہیں جن کے پاس میں نے جانا ہے۔ عابد رونے لگا۔ عابد نے کہا نہیں پیر صاحب، جب تک میرا نکاح نہیں ہوگا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ تو پیر صاحب خاموش ہوئے۔ عابد ان کے قدموں میں بیٹھا رہا۔ تو پیر صاحب مسکرائے، ان کے کاندھے پر تبکی دی، آپ میرے پورے پیارے مرید ہیں، آج تک ایسا کسی نے نہیں کیا، لیکن ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں۔ جو تاریخ پیر صاحب نے دی تھی وہ تاریخ نزدیک آ گئی۔ ان کا نکاح کرایا، اپنی زیر نگرانی میں پیر صاحب نے خود نکاح کرایا۔ تو نکاح کرانے کے بعد ان کی شادی ہوگی۔ شادی کرنے کے بعد پیر صاحب نے وہاں سے اجازت لی اور جانا چاہا۔ عابد بہت پرجوش تھا، انہوں نے پیر صاحب کی بہت خدمت کی اور تحفے دیے، قیمتی جو ان کے پاس تھے ان کی حیثیت کے مطابق پیر صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ تو اسی طریقے سے اس نے ڈٹے رہے اپنی محبت پر، انہوں نے غلط قدم نہیں اٹھایا، اپنے رب کی دعا کی اور پیر صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا اور اپنے رب کی بارگاہ میں بھی نوافل ادا کیے۔ وہ بہت پرجوش اور خوش تھا عابد۔ جہاں اس نے 2-4 نوافل ادا کر دی تو وہاں اس نے شکرانے میں 100 نوافل ادا کر دی۔ اسی طریقے سے اگر محبت میں کامیابیاں ہوں تو انسان خودکشیوں سے بچ جاتے ہیں، لوگ ذہنی مریض بن جاتے ہیں تو اس بیماری سے بچ جاتے ہیں۔ تو کینڈلی خیال کیا کریں آپ سب کہ کسی کی محبت کو ادھورا نہ چھوڑا جائے، اس کا پورا کیا جائے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے۔ یہ کہانی یہیں پر ختم ہوئی۔ آپ سب کو کہانی پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔